کہتے ہیں کہ حکمہ از 10 parts، اور یاد رکھیں حکمت کتنی بڑی چیز ہے. یوت الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کو مرضی چاہوں حکمت دوں. ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو میں نے حکمت دے دی اس کو بڑی خیر کثیر، بہت بہت نواز دی میں نے اس کو. سورہ بقرہ کی 269 نمبر آیت ہے. وہیب ابن الورد کہتے ہیں کہ حکمہ از 10 parts، 10 حصے ہیں اس کے. And 9 of those parts is silence. اس کے جو 9 حصے ہیں وہ خاموشی ہے. خاموشی سے انسان سنے چل کیا رہا ہے. اور he also said کہ a person who is silent can gather thoughts. وہ اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو سمیٹ لیتا ہے. اور he knows what to speak and when to speak. rather than a person جو کہ بس جب بھی دل چاہا اور بول دیا. میں ایگزامپل دیتا ہوں، ہم کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو کسی نے بولا ہم نے جواب دیا، پھر کسی نے بولا ہم نے جواب دیا، اور کرتے 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 چاہے وہ گپ شپ ہی ہے، جو چیز بھی ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ سم ٹائمز وین یو گو ٹو آور ہاؤس یا اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ یار میں نے کیا بولا، مجھے اس طرح جواب دینا چاہیے تھا، مجھے اس طرح بات کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے تھی لوگوں کے ساتھ، میں نے کیوں نہیں کیا. وائی؟ بیکاز وی ور اسپیکنگ اینڈ اسپیکنگ اینڈ اسپیکنگ. بٹ اے پرسن ہو از سائلنٹ کین گیدر آل ہز تھاٹس and can come out with gems. So silence is beautiful، جس کو ہم unfortunately چھوڑ چکے ہیں. So سلف کہا کرتے تھے کہ silence is عبادہ، silence is العبادہ، الصمت عبادہ من غیر عناء، کہ silence is عبادہ من غیر عناء without any effort. سبحان اللہ، یعنی ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور خاموش بیٹھا ہے، یہ عبادت ہے اس کی. فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو اللہ اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. خاموش رہنا اور برے بول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اذن عبادہ. من غیر عناء وداؤٹ اینی ایفرٹ، کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا اور میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، یہ مجھے سبحان اللہ اجر مل رہا ہے اس کا. وَزِینَةُ من غیر حُلی، اور ایڈورنمنٹ ہے، یعنی اچھا لگنا ہے وداؤٹ جیولری. وزینۃ من غیر حلی، یعنی it makes you beautiful without jewelry, without spending a lot on the gold and silver and watches and clothes and everything. No، یہ انسان کے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے خاموشی. وحیبۃ من غیر سلطان، اور یہ ایک طرح سے ہیبت، پریسٹیج بڑھاتی ہے وداؤٹ اتھارٹی. پریسٹیج، ہیبت، وقار، روب، دبدبا بڑھاتی ہے انسان کا وداؤٹ ہیونگ گارڈز اینڈ سیکورٹی اینڈ پروٹوکال اینڈ انٹوراج. نہیں، انسان کا جو وقار بڑھتا ہے وہ ہیبت میں غیر سلطان، یعنی وداؤٹ اتھارٹی، وداؤٹ آنرشپ، اس کی وہ عزت میں اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے. وحسن من غیر سور، اور یہ ایک فورٹریس ہے انسان کا وداؤٹ والز. یعنی میں کسی فزیکلی ہم کسی والز یا دیواروں میں نہیں بیٹھے بڑی بڑی، لیکن جو سائلنس ہے نا اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھتی ہے. بیکاز وی آر سائلنٹ. A person who is silent is like he is sitting in a fortress، جہاں پہ اس کو خوف اور خطرہ نہیں ہے، بیکاز اس کی زبان اس نے بند کی ہوئی ہے. وَرَاحَةٌ لِلْكَاتِبِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْبٍ، اور جو ہمارے 2 اینجلز ہیں جو ہر ٹائم یعنی لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی راحت کا باعث ہے. راحت کا باعث کس طرح سے کہ وہ سبحان اللہ وی آر میکنگ دیم رائٹ ایچ اینڈ ایوری ورڈ، اور جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از اے ریلیکسیشن فار دیم ایز ویل کہ دے کین ریلیکس اے بٹ. وغنیۃ عن الاعتذار، اللہ اکبر. اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اٹ از یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسکیوز یور you don't need to apologize people for your mistakes. It is needless of apology. یعنی آپ کو لوگوں کو معذرت نہیں کرنی پڑتی کہ معذرت میں نے مجھ سے یہ بات نکل گئی تھی، میں نے وہ بات کر دی تھی، وہ میں غصے میں آ گیا. نہیں، آپ کو غنی کر دیتی ہے اس چیز سے، اپولوجی سے، معافی مانگنے سے، بیکاز یو آر سائلنٹ. جو انسان سائلنٹ ہے وہ مسٹیکس بہت کم کرتا ہے. سو اٹ از بیوٹیفل. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یو کنٹرول یور ٹنگ وین یو آر سائلنٹ and it controls you when you speak. جب تک ہم خاموش ہیں، یہ دانتوں کے پیچھے ہے،
ہم زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جب ہم نے منہ کھولا اور بولنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں یہ کنٹرول کرتی ہے. اور جو یہ زبان ہے نا یہ پریزن میں ہوتی ہے. وین وی اسپیک وی لیٹ اٹ آؤٹ، وی لیٹ اٹ فری. یہ ایک پریزر کو ہم ایک طرح سے چھوڑ رہے ہیں، جو مرضی کرنا ہے کرو، پھر جو مرضی کرنا ہے کرتی ہے، بولتی ہے. یاد رکھیں کہ گولی اور تلوار سے اتنے زیادہ زخم لوگوں کو نہیں لگے آج تک جتنے زبان نے لوگوں کو زخم لگائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کہتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء روزانہ صبح پناہ مانگتے ہیں زبان سے، کہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر تم سیدھی نہ رہی یا تم خراب ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. And every battle always started with a single word. ہر فائٹ، ہر ہاتھا پائی سے پہلے ایک لفظ ہوتا تھا جس سے وہ شروع ہوتی تھی. So imagine اگر ہم اس چیز کو، میں آپ سے ایک وہ شیئر بھی کرتا ہوں، ایک بڑا فنی انسیڈنٹ جس میں خاتون آئی اور وہ ایک عالم صاحب کے پاس آئی جو انفارچونیٹلی تعویذ لکھا کرتے تھے. اب ہمیں پتہ ہے کہ تعویذ پہننا لکھنا ذرا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلی گئی کہ مولوی صاحب میری بہو، میری جو نند ہے بڑے مسائل ہیں، بڑی اچھی عورت نہیں ہے، میری ساس اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، میرا ہسبینڈ وہ بھی بڑے مسئلے کرتا ہے، میرا سسر، سب کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، میں بڑی شریف ہوں اور بڑا مسئلہ ہے. تو کہیں کوئی ایسا تعویذ دینا جو سب کو نا بہترین، میرے جو پورا سب کے ساتھ مسائل نہ ختم کر دیں. تو ان مولوی صاحب نے نا ایسے ایک پرچی پہ انہوں نے کہا بڑا کمال کا تعویذ دے رہا ہوں اور بڑا قیمت ہے اس کی، بڑا خرچہ آئے گا آپ کو. انہوں نے کہا دیں، میرے زندگی آسان ہو جائے گی. انہوں نے دیا. انہوں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، اس تعویذ کو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں آپ اس طرح استعمال کریں گے تو افیکٹو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، پھر ورنہ آپ کے پیسے بھی ضائع اور کام بھی. انہوں نے کہا کس طرح کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جب بھی آپ صبح اپنا کام شام کر کے نیچے آتی ہیں، سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں نا، تو آپ نے اس تعویذ کو نا اپنے پیچھے مولر ٹیتھ میں، یعنی جو پیچھے والے دانت ہیں اس میں نا زور سے نا چبا لینا ہے اور دبا کے، جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں آپ نے دبا کے رکھنا ہے، تب بھی افیکٹو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ یہ کرتی تھی. 2-3 ہفتے گزرے، وہ آئی ہوں، وہ پیسے دیے اور کہا مولوی صاحب کیا کمال کا تعویذ دیا آپ نے، مزہ آ گیا ہے، سارے مسئلے ختم ہو گئے. تو اس نے کہا کہ مقصد آپ کا بس منہ بند کروانا تھا اور کچھ نہیں تھا. یعنی سبحان اللہ، اگر ہم اپنا منہ بند کر لیں ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اور ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ بیوٹیفل از سائلنس، کتنی کمال کی چیز ہے یہ سائلنس، اسپیشلی ان سینسٹیو میٹرز. کیونکہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ بولے تو وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے اور وہ تباہ ہو گئے، لوگوں کے ہاتھوں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو خاموش رہا اور خاموشی نے اس کو تباہ کیا ہو. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. اور عمر بن خطاب، اللہ اکبر، تو جب احنف بن قیس سے بات کر رہے تھے نا تو انہوں نے بڑی کمال کی نصیحت کی اور کہتے ہیں کہ احنف، the more one laughs the less dignity he will possess. جو جتنا زیادہ ہنستا ہے اتنا وقار اس کا کام ہوتا ہے. whoever jokes excessively is a person who will be taken lightly. جو زیادہ جوک کرتا ہے excessively وہ ایسا شخص ہے جس کو لائٹ لیا جائے گا، اس کا وقار اور ہیبت اور رعب نہیں ہوگا لوگوں پہ. whoever does something frequently will be known by that thing. جو شخص frequently کرتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے پہچانا جائے گا. اگر تم باتیں زیادہ کرتے ہو، جوک زیادہ کرتے ہو، تم اس کی وجہ سے پہچانے جاؤ گے. اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے، اور جس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے اس میں کم تقویٰ ہوتا ہے، اور جس میں کم تقویٰ ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ. اللہ اکبر. یہ صفت و صفحہ میں عمر بن خطاب نے احنف بن قیس کو نصیحت کی. اینڈ ہاؤ پروفاؤنڈ آر دیز ورڈز، اگر میں اور آپ غور کریں ان پہ. سو جو ہمارا لیکچر کا آخری اور تیسرا پارٹ ہے، اینڈ آئی میک اٹ بریف اینڈ شارٹ، وہ یہ ہے کہ یہ تو نا زبان کو روکے رکھنا. اور زبان پتہ کب رکتی ہے؟ جب انسان اپنے دل کو روک کے رکھے، جب اپنے دل میں لوگوں کو معاف کرے، جب دل میں کہے یار چلو خیر ہے، لوگوں کو ایکسکیوزز دے، زبان تب رکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں. if you want to keep your tongue pure and in control, you have to let things go. لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، جس نے ظلم کی اور زیادتی کی.
جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے کسی کی کہ تو اس نے ویسے کیا تمہارے ساتھ، اس نے ویسے بولا، یہ کیا وہ کیا، look for excuses up to 70 excuses. 70 excuses ڈھونڈنا، 70 کاؤنٹ کر کے. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں مسائل چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی جاب سے نکال دیا گیا، ہو سکتا ہے سیلری کم ہو اس کی، ہو سکتا ہے وہ آج کل نزلہ زکام سے گزرا ہوا ہے، وہ ایک یا انزائٹی ڈپریشن سے گزرا ہوا، وہ چڑچڑا ہوا ہو سکتا ہے 70. اور اگر تمہیں 70 ایکسکیوزز میں سے کوئی بھی نہ ملے نا، تو پھر تم یہ کہنا کہ he has an excuse which I don't know of. کوئی ایسا معاملہ تھا جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اور سبحان اللہ، جعفر بن محمد how pure were their hearts. سبحان اللہ، یہ مسلمان تھے. اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہمارے گھر برباد ہو گئے زبان کی وجہ سے اور برے سوچوں کی وجہ سے. To be a person who excuses people، جو لوگوں پہ لائٹ ہوتا ہے، یہ بڑی کوالٹی ہے. یہ دل کے نا پاک اور پیور ہونے کی نشانی ہے کہ کس کا دل صاف اور کس کا دل. زیادہ تہجد سے نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے نہیں ہے. زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ ہی نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے. یہ دل کی پاکی کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں میں کیا سوچ رہا ہوں، حسد ہے، بغض ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہوں یا اس کے بارے میں کانسپیریسیز کر رہا ہوں، مینیپولیشنز کر رہا ہوں. اور جنرلی جو لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، ان کا دل اچھا ہوتا ہے جنرلی. کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں لیکن they are people who have good hearts ماشاء اللہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں the one who wants to end his life with excellence، وہ چاہتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ پہ ہو، وہ بہترین طریقے سے مرے. should be a person who should give excuses to people. او یار چلو کوئی مسئلہ نہیں، خیر انشاءاللہ اسے معاف کرے، میں نے بھی اسے معاف کیا. اور یہ کوالٹی ہے جنتیوں کی. if you and me want to enter جنہ، اور ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں جنتیوں والی کوالٹیز اختیار کرنی ہوں گی. اور جنت میں کوالٹی کیا ہوگی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں کو پاک کر دیا جائے گا آپس میں غیل سے. اخواناً، بھائی ہوں گے. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ایسے اونچے بیڈز پہ ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ٹیک لگائے اور گپ شپ لگا رہے ہوں گے، بھائی بنے ہوں گے. This is the quality of people of Jannah. سورہ حجرات میں آپ دیکھ لیں، سبحان آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی دو گروہ آپس میں قتال کرتے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو آپس میں اصلاح کرو. لیکن اگر کوئی اصلاح نہ کرنا چاہے تو پھر جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ مل کے اس کے خلاف لڑو، اسے قتال کرو. لیکن پھر آخر میں دوبارہ کیا کہا؟ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، یاد رکھو تم ہو بھائی ہو، تم بردرز آپس میں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں اصلاح رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سوچنا، برے خیالات آپس میں پالنا، دل میں برا جاننا، یہ somehow ہمیں لگتا ہے کہ دل کی سوچوں کو امت محمدیہ پہ معاف کر دیا گیا ہے. ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن there are some sins جو کہ دل کے ہی ہوتے ہیں اور دل میں رہ جاتے ہیں، وہ بھی گناہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. زیادہ سوچنے سے نا، بیڈ سسپیشن سے اور لوگوں کے بارے میں خیالات سے، گمانوں سے بچو، کیونکہ کچھ گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ ایک دوسرے کو آپس میں یعنی مارو پیٹو، برا بھلا کہو، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرو. کیا تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اپنے آپ کو نا ایک کوالٹی اپنے دل میں ڈالیں. اینڈ لاسٹ فیو ورڈز، وہ کوالٹی ہے التغافل، میکنگ یور سیلف ہیڈلیس آف پیپل فالٹس. انسان جب لوگوں کی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے نا، پھر اس کو وہ اپنی غلطیاں بھول جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے. اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ فلاں کر دیا. کتنے بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں کہ میرے ساس نے میرے نال چنگا نہیں کیتا. اللہ اکبر، ابھی تک آپ اسی چیز میں ہیں. بھول جائیں، معاف کریں. اپنی دس از پازیٹیو سائیکالوجی. اپنی ہیلتھ کے بارے میں خیال کریں. دیور پیپل جن پہ ظلم اور زیادتی کی گئی، انہوں نے لوگوں کو معاف کیا. وہ بھی راضی ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ ان کو راضی کر دے گا. اور جس نے آپ پہ ظلم کیا نا، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اللہ ان کا کیس، آپ کا کیس خود ہی لڑ لے گا قیامت کے دن. آپ لوگوں کو معاف کریں، ایکسکیوز کریں.
امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 90% آف ہارمنی بٹوین پیپل از بیسڈ آن التغافل. 90% جو ہارمنی ہے یا جو ایک پیار اور محبت اور تعلق ہے, ایک رفعت ہے لوگوں میں محبت کی, وہ التغافل کی وجہ سے ہے کہ بہت زیادہ نہ سوچنا اور لوگوں کو معاف کرنا. کلوزنگ یور آئیز آن پیپلز فالٹس, یہ وائز لوگ کرتے ہیں, آنکھوں کو بند کرنا لوگوں کے عیبوں پہ. ہاں اگر کسی کے عیب کسی ادارے کو یا نقصان پہنچا رہے ہوں یا کسی امت کو نقصان پہنچا رہے ہوں تو اس پہ آنکھیں نہ بند کرنا, اس پہ امیر کو بتانا یا انفارم کرنا. لیکن اگر پرسنل معاملہ ہے, پرسنل تعلق ہے, تو اس پہ آنکھیں بند کر لینا. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں, محمد بن سیرین, ان کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات مجھ تک پہنچانے کے لیے. وہاب بن منبع نے بھی سیم ہی سینٹنس لوگوں کے کہا کہ جب ان تک کوئی بات پہنچائی جاتی تھی. ابن سیرین رحمہ اللہ تو اس بندے کے بلکہ پازیٹیو مینشن بھی کرتے تھے جس کے بارے میں نیگیٹو بات ہو رہی تھی, لیکن اس میں یہ بھی کوالٹی بھی تو ہے, اس میں یہ خیر کی بات تو ہے جو ہم میں نہیں ہے, پازیٹیولی مینشن کرنا. خالد بن ولید کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ہز بک, لیٹ ہم رائٹ وٹ ایور ہی وانٹس. اس کی کتاب ہے, اس کو جو لکھنے لکھے, اس کی اپنی کتاب ہے, میں کیا کروں. تو اپنی زندگی کو اگر ہم بہترین بنانا چاہتے ہیں نا, پازیٹیو گزارنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور اس کا سب سے بڑی ٹیکنیک اور ٹرپ کیا ہے, وہ یہ کہ اپنے علم کو عمل کے لیے گین کریں اور عمل کریں. دوسری چیز, اپنی زبان کو خاموش رکھیں, کم بولیں, زیادہ سنیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 زبان دی ہے, اور اس کے سامنے 4 گارڈز بھی ہیں, 2 دانتوں کی فارم میں اور 2 لپس کی فارم میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالیں. لوگوں کے بارے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں, جو لوگوں سے غلطی, پیپل میک مسٹیکس, انہوں نے کہا یار چلو خیر ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا. اور واللہ العظیم کچھ لوگ ہوں گے آخرت میں جن کا اللہ تعالیٰ کیس لڑے گا اور ان کو اتنا نوازے گا. فار ایگزامپل کچھ لوگ قیامت دن آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ جیسے کہے گا کہ اپنے فلاں بھائی کو معاف کر دو, نہیں اللہ اس نے مجھ پہ یہ ظلم کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل دکھائیں گے اور کمال کا محل ہوگا. وہ کہے گا یار کس کا محل ہے, یہ محل ہے کس کا. کہا تیرا ہو سکتا ہے اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے, کہ اللہ میں نے معاف کیا. تو کچھ لوگوں کا کیس لڑیں گے اللہ تعالیٰ, اور آپ کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں. سو پوائنٹ ہے کہ جس کا دل, جس کی توبہ بڑی پیور تھی, جس نے اللہ کے ساتھ تعلق رکھا, اللہ اس کے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں. اور سو اپنی زبان کو نہیں, یہ بہت بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اور ان سے بڑی محبت تھی, کہا کہ انی لا احبک یا معاذ, اے معاذ مجھے اللہ کے لیے تو سے بڑی محبت ہے فی اللہ. اور کہا کہ بڑی نصیحتیں کی, اور پھر آخر میں بات تھی کہ میں تجھے اس کی سمری نہ بتاؤں, اس کا میں کرکس نہ بتاؤں. اور اپنی زبان کو ایسے نکالا اور پکڑا اور کہا کہ معاذ اس کو روکے رکھنا زبان کو. تو میری بھی سب سے پہلے اپنے اوپر, اپنے لیے, اور پھر آپ سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کے شر سے بچائے.